رومی صوبے دار ہے، دوسرا بنی اسرائیل، تیسرا مشرق سے مغرب کے درمیان رہنے والے لوگ، اور پھر بادشاہی کے بیٹے۔ رومی لوگ کون تھے؟ یہ غیر معبودوں کی عبادت کرنے والے، اور یہ صوبے دار بھی غیر معبودوں کی عبادت کرنے والا شخص، مشرک۔ اور پھر قوم بنی اسرائیل جو یہوہ خدا کی پرستش کرتی تھی، وہ خدا کو بادشاہ تسلیم کرتی ہے، لیکن دل ان کے اس سے دور ہے۔ اور کلام کہتا ہے بار بار کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے، مگر دل ان کے مجھ سے دور ہے۔ اور پھر مشرق سے مغرب کے لوگ، یعنی کہ پوری دنیا کے لوگ، اور خداوند آج انہیں اکٹھا کر رہا ہے کہ جو ضیافت تیار کی گئی اس کے لیے وہ پوری دنیا سے لوگ اکٹھا کر رہا ہے۔ اور پھر چوتھی کیٹیگری ہے بادشاہی کے بیٹے۔ یہ کون ہے بادشاہی کے بیٹے؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے، آپ بتائیں کون ہے؟ ہمت کرو، کہو میں وہاں، کہو دسو۔ بادشاہی کے بیٹے جن کے لیے ضیافت تیار کی گئی کون ہے؟ بادشاہی کے بیٹے جن کے لیے ضیافت تیار کی گئی، بادشاہی کے بیٹے جن کے لیے بادشاہی تیار کی گئی، بادشاہی کے بیٹے جن کے لیے سلطنتیں خدا نے ویسے ہی دے دی۔ لیکن بادشاہی کے بیٹے کے بارے میں، بادشاہی کے بیٹوں کے بارے، بادشاہی کی بیٹیوں کے بارے میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے جب بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں۔ بائبل کہہ رہی ہے نا، یسوع کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ یہاں پر 3 بزرگوں کا بھی ذکر ہے۔ کون سے تھے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ ابراہیم کی بات کی جائے تو یہ بھی غیر قوم سے، اور آپ کو بتا دوں کہ اس سے بیشتر خدا ابراہیم کو چنتا، اس نے تارے کو چنا۔ اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو یہ مشن تھا کنعان جانے کا، یہ پہلے تارے کو پاس تھا، تارے کو ملا۔ وہ کنعان جا رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، ابراہیم کو لے کر، اس کی بیوی ساری کو لے کر، اور لوط کو لے کر، باقی رشتہ داروں کو لے کر۔ لیکن تارے حران میں ہی بس گیا، یا وہیں تک اس نے رہنا مناسب سمجھا۔ یہ کنعان نہیں پہنچا۔ پھر خدا نے ابراہیم کو چنا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ، اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑ، اور تو کیا کر، وہ ملک جو میں تجھے دکھاتا ہوں وہاں پر چل۔ یہ تارے بت پرست تھا، بتوں کو بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا۔ ابراہیم بھی ویسے، لیکن خدا نے اسے چنا اور کہاں کا وعدہ کیا؟ ملک موعودہ کا، کنعان کا، جہاں پر جب موسیٰ کے پاس وہ انگور کی ڈالی ایک لے کر آئے تو 2 بندوں نے اٹھائی ہوئی۔ کتنے بندوں نے؟ بڑے بڑے، پتہ نہیں کتنا وزن ہوئے گا ان کے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ بھی اتنے بڑے بڑے سے، بنی عناق، جائنٹس۔ اچھا، جائنٹ جڑا ہوتا ہے نا لفظ قداور، وہ کوئی 6-7 فٹ 8 فٹ والا بندہ نہیں، جائنٹس ہوندے ہیں بڑے،
جنہوں نے کر کے ویکھنا پوے تاں تو انہوں نے آکھیا کہ ہم اپنی نظر میں ایسے جیسے کہ ٹڈے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو انگور کی ڈالی ہے 2 بندے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے. ابراہیم کو دیکھے وعدہ اسے ملک کنعان کا کیا، یعقوب کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ، موسیٰ، یشوع، قوم بنی اسرائیل سب کو کنعان جانے کا کہا گیا. سب کنعان جا رہے ہیں. وجہ جو بتانا چاہتا ہوں، پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا جو بنی اناق وہاں پر رہ رہے تھے، ان کے 7000 سال ختم ہو چکے. جب یشوع نے اسے تباہ کیا، جب قوم بنی اسرائیل نے اسے تباہ کیا، اس کے 7000 سال پورے ہو گئے. خدا نے اس دنیا کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 7 دن. مسیح کے 7 صلیبی کلمات، 7 کلیسیاں، 7 چراغ دان اور 7 پیالے. یہ عدد بہت خاص ہے اور اسکالرز کہتے ہیں بائبل کے مطابق کہ یہ دنیا جو ہے 7000 سالہ پلان کے مطابق بنائی گئی. آدم سے وہ 5000 سال پہلے موجود تھے اور یشوع تک آتے آتے 7000 سال ان کے ختم. اور پھر کیا ہوا؟ وہ یریحو، وہ جائنٹس، وہ تباہ کر دیے گئے. ہمیں کتنے سال ہو گئے؟ اس دنیا کو کتنا یا کون سا سال چل رہا؟ 6022 سال. پیچھے کتنے بچے؟ وقت کم ہے. ضروری نہیں کہ 7000 سال پورے ہو. 500 سال ان بنی اناق کو بھی دیے ایکسٹرا. اگر یشوع تک پہنچے تو ایکچوئل میں انہیں 7500 سال ہوتے. 500 سال ایکسٹرا بھی دیے کہ شاید وہ بچ جان، شاید ہم توبہ کر لیں، شاید یہ بادشاہی کے بیٹے بچ جائے، شاید یہ بیٹے میرے پاس لوٹ آئے، شاید یہ بیٹے پھر سے میری طرف متوجہ ہو، میرے کلام کی طرف متوجہ ہو، میری پیروی کرے. لیکن کوئی پیروی والا کام ہی نہیں. تو کیا ہوا؟ وہ شہر تباہ ہو گیا. اور سب کو وہاں پر کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ پہلے سے تیاری چل رہی ہے کہ جب تک اگر وہ تو مان جاتے ہیں تو ساتھ مل کر رہیں گے، اور اگر نہیں مانتے تو انہوں نے نیست کر کے روان. سو ان کے 7000 سال پورے، پھر یریحو کو تباہ کر دیا گیا، وہ مر گئے اور ہلاک ہو گئے. اور پھر یہ لوگ جو بنی اسرائیل ہے یہ یریحو کو جیت کر وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور خدا نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں وہ ملک دیا. اور پھر خدا کی نظر ان پر تھی کہ اب وہ لوگ میری عبادت کریں گے، یہ لوگ میری پرستش کریں گے، یہ لوگ میرے احکامات پر عمل کریں گے، میں ان کا باپ ہوں گا اور یہ میری نسل ہوں گے، یہ میرے بیٹے ہوں گے. لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے خداوند کو رد کر دیا. اور ایک بار نہیں، بارہا وہ بتوں کی طرف بھاگتے، وہ بتوں کی عبادت کرتے. یہوہ خدا کو انہوں نے چھوڑ دیا. یاد رکھیں، اگر بادشاہی کے بیٹے تیار نہیں ہیں تو بادشاہی تو ہوگی، چاہے بادشاہی کے بیٹوں کے بغیر ہو، چاہے بادشاہی کی بیٹیوں کے بغیر ہو. کیونکہ وہ تیرے پورب سے پچھم سے خدا انہیں لے کر آئے گا اور اپنی ضیافت میں انہیں بٹھائے گا. ایک ایلیمنٹ ہے 109، کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں؟ سائنس کے اسٹوڈنٹس، ایلیمنٹ 109 بڑا مشہور ہے.
یہ کیا ہے کہ جب ہیروشیما میں 6 اگست 1945 میں پہلا ایٹم بم، جس کا نام لٹل بوائے تھا، پھٹا، اس کو پھینکا گیا، وہ بلاسٹ ہوا، اور پھر ناگاساکی میں 9 اگست 1945 میں دوسرا ایٹم بم فیٹ مین پھینکا گیا، وہ تباہ ہوا، تو وہاں پر ایک مادہ پیدا ہوا، ایلیمنٹ پیدا ہوا، اس کا نام 109 تھا۔ ایٹم بم کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا، اور جو ہماری زمین ہے یہ ایک پلانٹ ہے، اور اس کے ساتھ 8-9 پلانٹس اور بھی ہیں، اور کوئی نہ کوئی وہاں پر جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ منگل گرہ جو مارس ہے، وہاں پر کوئی 45 یا 40 سال ہوئے ہیں کہ انسان وہاں پر پہنچا ہے، اور وہاں پر انہیں کیا ملا؟ ایلیمنٹ 109۔ جو ناگاساکی میں پھٹا، وہاں پر یہ مادہ پیدا ہو گیا، مارس پر، اس پلانٹ پر جس پر ابھی 30-40 سال ہوئے ہیں، وہاں پر یہ مادہ کیا کر رہا، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ 2 ایٹم بم ناگاساکی اور ہیروشیما میں پھینکے گئے، وہاں پر بلاسٹ ہوئے، لیکن اتنی تعداد میں یہ 109 ایلیمنٹ نہیں پایا گیا جتنا مارس پر پایا گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ پہلی دوسری جنگ عظیم میں جتنی تباہی نہیں ہوئی، یہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تباہی ہے جو مارس پر کی گئی۔ تو وہاں پر کوئی نہ کوئی تو تھا جسے تباہ کیا گیا، جسے مارا گیا، جس نے ایٹم بم بنایا اور وہاں پر بلاسٹ کیا، اور پھر وہ ایلیمنٹ 109 پیدا ہوا۔ تو یاد رکھیں، جہاں جہاں بھی آبادی ہے، جہاں جہاں پر بھی خدا نے لوگ بنائے، پیدا کیے، وہاں پر تباہی ضرور آئی۔ خداوند نے کیا کہا کہ میں اب پانی کے طوفان کے باعث تمہیں ہلاک نہیں کروں، ایسا ہی کہا ہے، وعدہ یاد ہے۔ لیکن کب تک؟ جب تک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب تک ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ 2004 کی سونامی یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ اتنے لوگ نوح کے طوفان میں نہیں مرے جتنے 2004 کی سونامی میں مرے۔ 18 ملک تباہ ہو گئے۔ فیگر اس کو میں بتاتا چلوں، 2,27,898 لوگ مر گئے۔ 2 لاکھ، کم از کم 2.5 لاکھ لوگ تباہ ہوئے، اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی، اور 10 لاکھ لوگ اس سے متاثر۔ آج بھی کمان وہ وعدہ خدا یاد کرواتا ہے، بارش ہوتی ہے، کوسے قضا نکلتی ہے، وہ وعدہ یاد کروا رہا ہے۔ کیا مجھے یاد بھی ہے؟ میں دیکھتا ہوں، پر میری نگاہ سے یہ گزر جاتا ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی میں دیکھ نہیں سکتا